بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروا رہا ہوں جس کو ہندو شخص بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ ہستی ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی البیرونی نے اپنی رصدگاہ قائم کی تھی۔ یہیں سے ابو ریحان محمد البیرونی جو مکمل طور پہ بنیادی اسلامی تعلیمات کی بدولت پروان چڑھے اور اپنا نام کمایا مختلف شعبہ زندگی میں۔ انہیں ہندو ایسے عزت اور احترام سے دیکھتے تھے کہ انہیں ودیا ساگر کا خطاب دے رکھا تھا ہندو قوم نے اس وقت کے دور میں، جب 973 اور اس کے بعد کا یہ عرصہ تھا جو ان کا دور ہے۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگے آگاہ کرتے ہیں، اور بھگوت گیتا کا اور سلطان محمود غزنوی کا البیرونی کے ساتھ کیا یہ ایک ٹرائی اینگل بنی تھی، اس کے اوپر بھی ہم آگے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کہ محمد البیرونی ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی المعروف بیرونی 5 ستمبر 973 کو خوارزم میں پیدا ہوئے۔ البیرونی ایک بہت بڑے مسلم محقق اور سائنسدان تھے۔ اب خوارزم کے مضافات میں ایک قصبے بیرون میں پیدا ہوئے اور اسی کی نسبت کی وجہ سے البیرونی کہلائے۔ کاف شہر دریائے جیجون کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ اس کے ارد گرد کئی مضافاتی بستیاں تھیں، جن میں ایک بستی کا نام البیرون بھی ہے۔ البیرونی مشہور شخصیت بو علی سینا کے بھی ہم اثر تھے۔ خوارزم میں البیرونی کے سرپرستوں یعنی آل عراق کی حکومت ختم ہوئی تو آپ نے جرجان کی جانب رخت سفر 995 میں باندھا، وہیں اپنی عظیم کتاب بھی مکمل کی۔ اب بہت بڑے مسلمان سائنسدان، ماہر ارضیات، تاریخ و لسانیات اور علم ریاضی و نجوم کے ماہر تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت وہاں پر خوارزم شاہ کی حکومت تھی۔ اس کے چچا زاد بھائی ابو نصر منصور بن علی نے آپ کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا اور تعلیم دلوائی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو آپ وہاں سے جرجان چلے گئے اور وہاں ان کے حاکم قابوس بن دشمگیر کے دربار کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ حالات سازگار ہونے پر البیرونی دوبارہ وطن لوٹے اور وہیں علی بن مامون کے دربار میں عظیم بو علی سینا سے ملاقات ہوئی۔ مضافاتی بستی بیرون میں ایک یتیم بچہ پرورش پا رہا تھا جس کا نام محمد بن احمد تھا، جو آگے چل کے البیرونی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بچہ شروع ہی سے قدرتی مناظر کا دل دادا تھا۔ وہ دن بھر باغات میں پھرتا، خوبصورت پہاڑوں پر چڑھ جاتا، صحرا میں دوڑتا بھاگتا اور شام کے وقت گھر لوٹتا تو اس کے ہاتھ میں ریحان کی کونپلوں اور ٹہنیوں، ریحان دراصل ایک خوبصورت خوشبو والا، بہترین خوشبو والی ایک پھول ہے، اس کی کونپلوں اور ٹہنیوں کا ایک گلدستہ ہوتا جسے وہ ایک پیالے میں سجا دیتا، اور جب ہوا چلتی تو اس گلدستے کی خوشبو اس کے غریب خانے کو معطر کر دیتی۔ اس کی والدہ اس کو اسی لیے ابو البیرونی کا باپ ایک چھوٹا سا کاروبار چلاتا تھا، لیکن اس کی اچانک موت کی وجہ سے البیرونی کی والدہ اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے روزی کمانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کام میں البیرونی بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ایک روز البیرونی کی نباتات کے ایک یونانی حکیم سے ملاقات ہوگی۔ البیرونی نے اسے دراصل باغ میں پھول توڑتے اور جنگل کے درختوں کے نیچے پودوں کو کاٹتے دیکھا تھا، تو اس یونانی حکیم کے پاس پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگا، جناب آپ ان پھولوں کو کیوں توڑ رہے ہیں اور پودوں کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیا آپ میری طرح ان کو کاٹے بغیر اور انہیں زندگی سے محروم کیے بغیر ان کی تصویریں نہیں بنا سکتے؟ یہ سن کر یونانی حکیم ہنس پڑا اور کہنے لگا، بیٹے میں ان پھولوں اور پودوں کو علم حاصل کرنے کی خاطر جمع کر رہا ہوں۔ ان پودوں اور پھولوں سے ہم بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیں تیار کرتے ہیں۔ اس یونانی حکیم کی یہ بات سن کر البیرونی خوشی سے چلایا، تو آپ نباتات کے عالم ہیں۔ یونانی حکیم نے البیرونی سے کہا، ہاں میرے بیٹے، میرا خیال ہے تمہیں پھولوں اور پودوں سے بہت محبت ہے۔ البیرونی نے کہا، میں تو تمام قدرتی مناظر سے محبت کرتا ہوں، ستاروں، درخت، پودے، پھول، پہاڑ، ٹیلے اور وادیاں سب ہی مجھے پسند ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ ایک دلچسپ چھوٹی سی کہانی، مستقبل میں اس نے کیا وسیع و عریض اثرات مرتب کیے کہ ایک بچہ ایک بہت بڑے دنیا کے حکیم سے ایک نئی چیزیں، نئے علوم سیکھنے کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے اس کہانی کے نتیجے کے طور پہ۔ اب وہ یونانی حکیم البیرونی کو روزانہ دوستی ان کی تعلق بن گیا، روزانہ تعلیم دیتا رہا اور نباتات کا علم سکھاتا رہا۔ اس وقت البیرونی کی عمر صرف 11 سال تھی۔
3 سال گزر گئے اور ابو ریحان 14 برس کا ہو گیا۔ اس عرصے میں اس نے یونانی اور سریانی زبانوں میں خاص مہارت حاصل کر لی اور یونانی علم سے پودوں کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ طبی علوم کے بارے میں اس کا شوق مزید بڑھ گیا۔ یونانی حکیم اپنے وطن یونان لوٹنے سے پہلے البیرونی کو فلکیات و ریاضی کے عالم ابو نصر منصور علی کے پاس لے گیا، جو خوارزمی خاندان کا شہزادہ تھا۔ ابو نصر نے البیرونی کے لیے ایک الگ گھر تعمیر کرایا اور وظیفہ بھی مقرر کیا۔ ابو نصر البیرونی کو ہر روز فلکیات اور ریاضی کے علوم سکھاتا رہا اور کچھ عرصے کے بعد ابو نصر نے البیرونی کو مشہور ریاضی دان اور ماہر عبد الصمد کی شاگردی میں دے دیا۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیت، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھیں جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں تحقیق الہند ہے، جس میں البیرونی نے ہندوؤں کے مذہبی عقائد، ان کی تاریخ اور برصغیر پاک و ہند میں حالات بڑی تحقیق سے لکھے ہیں۔ اس کتاب سے ہندوؤں کی تاریخ سے متعلق جو معلومات، بہت سی معلومات ایسی ہیں جو اور کہیں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کو لکھنے میں البیرونی نے بڑی محنت کی۔ ہندو برہمن اپنا علم کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے، لیکن البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ برہمن بھی تعجب کرنے لگے۔ 1016 عیسوی میں جب محمود غزنوی نے خوارزم کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تو ابن سینا اور دیگر علماء و دانشور تو وہاں سے رخصت ہو کر اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے، جبکہ البیرونی نے محمود غزنوی کے دربار کے ساتھ منسلک ہونا پسند کیا۔ 1017 میں آپ غزنی پہنچے اور اگلے ہی برس آپ نے یہاں پر ایک رصد گاہ یا رصد خانہ قائم کیا اور 2 برس تک گہرا مطالعہ کرنے کے بعد ملک ہندوستان کی راہ لی، جو کہ آپ کا دیرینہ مقصد تھا۔ اس دوران محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کر لیا تھا۔ آپ نے اپنا زیادہ تر وقت اجمیر میں گزارا، جہاں پر ہندو عالم اور نامور پنڈت جمع تھے۔ آپ نے ان سے ہندوؤں کے قدیم علوم سیکھے۔ ہندو پنڈتوں سے بھی اس دور میں علم حاصل کرنا بے حد مشکل امر تھا، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے، مگر البیرونی نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور خداداد ذہانت سے ان کے دلوں میں ایسی جگہ بنائی کہ انہوں نے آپ کو اپنے قدیمی علوم خود ہی سکھانے شروع کر دیے۔ چونکہ آپ نے ان کی زبان سنسکرت سیکھ لی تھی، چنانچہ جب آپ نے انہیں اپنی تحقیقات سے آگاہ کیا تو وہ آپ کو ودیا ساگر یعنی علم کا سمندر کہنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے انہیں ہوش کرنے کے لیے ان کی مذہبی کتاب بھگوت گیتا کا عربی زبان میں ترجمہ بھی کیا، یعنی آپ ان کی زبان کو نہ صرف بول سکتے تھے بلکہ لکھ بھی سکتے تھے، چنانچہ وہ پنڈت اور عام عالم لوگ آپ کے دل و جان سے قدردان ہو گئے۔ البیرونی کی یہ ایک مشہور کتاب قانون مسعودی ہے، جو اس نے محمود کے لڑکے سلطان مسعود کے نام پر لکھی۔ یہ علم فلکیات اور ریاضی کی بہت بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کی وجہ سے ہی البیرونی کو ایک عظیم سائنسدان اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے۔ البیرونی نے پنجاب بھر کی سیر کی اور کتاب الہند تالیف کی۔ علم حیت و ریاضی میں البیرونی کو کامل مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے ریاضی، علم حیت، طبیعیات، تاریخ، تمدن، مذاہب عالم، ارضیات، کیمیا اور جغرافیہ وغیرہ پر 150 سے زائد کتابیں اور مقالہ جات لکھے۔ البیرونی کے کارناموں کے پیش نظر چاند کے ایک دہانے کا نام دنیا نے البیرونی کریٹر رکھا۔ البیرونی نے تاریخ، ریاضی اور فلکیات پر کوئی 100 سے زائد تصانیف چھوڑی ہیں، جن میں کچھ اہم: تحقیق الہند، ہندوؤں پر عربی زبان میں پہلی شہرۂ آفاق کتاب ہے۔ یہ کتاب ہندوستان کی تاریخ، رسوم و رواج اور مذہبی روایات کی ذیل میں صدیوں سے مورخین کا ماخذ رہی ہے اور آج بھی اسے وہی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب الہند کا مواد حاصل کرنے کے لیے البیرونی نے سال ہا سال تک پنجاب میں مشہور ہندو مراکز کی سیاحت کی، سنسکرت جیسی مشکل زبان سیکھ کر قدیم سنسکرت ادب کا براہ راست خود مطالعہ کیا، پھر ہر قسم کی مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی معلومات کو جو اہل ہند کے بارے میں اسے حاصل ہوئیں اس کتاب میں قلم بند کر دیا۔
اس کتاب میں ہندو عقائد، رسم و رواج کا غیر جانبدارانہ اور تعصب سے پاک انداز میں جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے جس کے ذریعے عربی دان طبقہ تک ہندو مت کے عقائد و دیگر معلومات اپنے اصل ماخذ کے حوالے سے پہنچی۔ قانون مسعودی یہ البیرونی کی سب سے موٹی تگڑی کتاب ہے، جس کا نام اس نے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے اور اس وقت کے حکمران مسعود کے نام پر رکھا ہے۔ یہ 1030 میں لکھی گئی اور ان تمام کتابوں پر سبقت لے گئی جو ریاضی، نجوم، فلکیات اور سائنسی علوم کے موضوعات پر اس وقت تک لکھی جا چکی تھی۔ اس کتاب کی علمی مقام ایک کتاب الجستی سے کسی طرح کم نہیں، جو کہ بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ البیرونی کی دریافتوں کی فہرست کافی طویل ہے۔ انہوں نے نوعیتی وزن متعین کرنے کا طریقہ دریافت کیا، زاویہ کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا، نظری اور عملی طور پر مایع پر دباؤ اور ان کے توازن پر ریسرچ کی۔ انہوں نے بتایا کہ فواروں کا پانی نیچے سے اوپر کس طرح جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک دوسرے سے متصل مختلف اشکال برتنوں میں پانی اپنی سطح کیوں کر برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے محیط ارض نکالنے کا نظریہ وضع کیا اور آگاہ کیا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ البیرونی نے اپنی زندگی کی علم حاصل کرنے کی جستجو میں گزار دی اور اسی دوران 140 کتابیں بھی لکھیں۔ ہندوستان میں وقت گزارتے ہوئے ان کا سب سے مشہور کام کتاب الہند یا تاریخ الہند لکھنا تھا، جس میں انہوں نے وہاں کے لوگوں کے عقیدوں، تہذیب اور ثقافت سے متعلق تحقیق کی، جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ انہیں مطالعہ ہند کا بانی بھی کہا جاتا ہے اور اس طرح البیرونی موجودہ وقت کو قید کرنے کی جستجو میں بھی کامیاب ہوئے۔ انہوں نے انڈین نظریات کو اپنی تحریر کے ذریعے مستقل شناخت بخشنے کی کوشش کی۔ البیرونی نے حال کے ساتھ ہی اپنے ماضی کو بھی زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ ہندوستان اور یونان کے قدیم باشندوں کو ایک ہی خاندان سمجھتے تھے۔ اپنی سیاسی زندگی سے متعلق وہ لکھتے ہیں، مجھے دنیاوی چیزوں کی جانب کھینچ لیا گیا تھا اور بے وقوف مجھ سے حسد کرتے تھے، جبکہ دانا مجھ پر ترس کھاتے تھے۔ البیرونی کا سیاسی کردار مورخین کو زیادہ متاثر نہیں کر سکا، اس لیے تاریخ میں اس کے بارے میں ہمیں بہت ہی کم حوالہ ملتا ہے، تاہم کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی بازگشت ضرور سنائی دیتی ہے۔ ہندوؤں کے عجیب و غریب اطوار اور رسموں کا ذکر کرتے ہوئے البیرونی اپنی کتاب الہند میں بتاتے ہیں کہ اب ہم ہندوؤں کے بعض عجیب و غریب اطوار اور رسومات کو بیان کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی بہت سی رسمیں ہمارے زمانے میں ہمارے ملک کی رسموں سے اتنی مختلف ہیں کہ وہ ہمیں عجوبہ معلوم ہوتی ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے بالقصد ان کو ایسا بنا دیا ہے، کیونکہ ہمارے طور طریقے ان سے قطعاً میل نہیں کھاتے، بلکہ ان کے بالکل برعکس ہیں۔ یہ لوگ بال بالکل نہیں تراشتے۔ ابتدا میں وہ گرمی کی وجہ سے ننگے رہتے تھے اور سر کے بال اس لیے نہیں منڈاتے کہ دماغ پر گرمی کا اثر نہ ہو۔ داڑھی کی حفاظت کے خیال سے وہ اس کی چوٹیاں گوند لیتے تھے۔ وہ اپنے ناخن بڑھنے دیتے اور کاہلی پر فخر کرتے تھے۔ یہ اس وقت کے ہندوؤں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ موجودہ آج کے دور کا ہندو ممکن ہے کہ وہ ایڈوانس ہو چکا ہے۔ ہندو کھانا گوبر کے آگے لکھتے ہیں وہ ہندو کھانا گوبر کے دسترخوان پر اکیلے بیٹھ کر کھاتے، جو کھانا بچ جاتا اسے دوبارہ نہیں کھاتے۔ اگر برتن مٹی کا ہوتا تو وہ اسے توڑ دیتے تھے۔ وہ جوتا اس قدر تنگ رکھتے ہیں کہ اس کو پنڈلیوں کی طرف سے قدم کی طرف موڑ کر پہنتے ہیں۔ منہ سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں اور تہواروں میں خوشبو کی جگہ گائے کا گوبر ملتے ہیں۔ مرد عورتوں جیسا لباس پہنتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو قوم اتنا اس قسم کے رجحانات رکھتی ہے، وہ اس دور میں کیسے اتنے ایک معزز انسان کی عزت کرنے پر بہرحال مجبور تھے۔ ہندوؤں کی مزید دلچسپ باتیں آگے کتاب الہند میں تحریر ہیں۔ بزرگ چھینک آنے کو ہندو منحوس سمجھتے تھے، کو ناپاک، لیکن حجام اور مرے ہوئے جانوروں کو جلا کر یا دریا برد کر کے ٹھکانے لگانے والوں کو پاک سمجھتے تھے۔ وہ کتابوں کے نام شروع میں نہیں بلکہ کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں۔ جب 2 آدمی چوسر کھیلتے ہیں تو پانسا تیسرا شخص پھینکتا ہے۔ مست ہاتھی کے پسینے کو جو اس کے دونوں رخساروں پر بہتا ہے خوشبو سمجھ کر بہت پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ سخت بدبودار ہوتا ہے۔
جزا اور سزا کے حوالے سے بھی ان کے نظریات مسلمانوں سے بہت مختلف ہیں۔ البیرونی اپنی کتاب الخند میں ہندوستان کے طرز معاشرت اور وہاں کے باشندوں کے طرز عمل کے بارے میں مزید لکھتے ہیں۔ ہم اس کتاب میں جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں اسے شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کو بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے ہندوؤں کے احوال و اقوال کو اچھی طرح سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ بے تعلقی ہندوؤں اور مسلمانوں کی آپس میں بے تعلقی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں ہم سے بالکل مختلف ہیں۔ ہاں، نہ تو ہم کسی ایسی چیز کا اقرار کرتے ہیں جو ان کے یہاں پائی جاتی ہے اور نہ وہ ہمارے دین کی کسی بات کو مانتے ہیں۔ اس سے آگے وہ مزید لا تعلقی ہندو اور مسلمانوں کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے طور طریقوں میں ہم سے اس درجہ مختلف ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم سے، ہمارے لباس اور طور طریقوں سے ڈراتے اور ہم کو شیاطین یعنی راکشس کی نسل میں شمار کرتے اور ہمارے اعمال کو نیکی کا الٹ تصور کرتے۔ لا تعلقی کا مزید سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کا تعصب اس وقت سے اور بھی بڑھ گیا ہے جب مسلمانوں نے ان کے ملک پر قدم رکھا۔ اس کے علاوہ کچھ اسباب ایسے ہیں جن کو بیان کرنا گویا ہندوؤں کی بد تعریفی کرنا ہے، لیکن یہ ان کے قومی کردار کی وہ خصوصیات ہیں جن میں ان کا معاشرہ بہرحال جکڑا ہوا ہے اور وہ یہ چیزیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ البیرونی نے 9 دسمبر 1048 کو وفات پائی تھی۔ جب سلطان محمود غزنوی شہید ہو گیا تو اس کا بیٹا مودود غزنوی تخت نشین ہوا۔ چنانچہ البیرونی مودود غزنوی کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ مودود غزنوی کے دور میں بھی اس کی قدر و منزلت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی اور اس دور میں آپ نے جواہرات کے خواص پر نہایت جامع کتب تحریر کی۔ نامور مورخ شیروزی نے لکھا ہے کہ البیرونی ہمیشہ ہی تصنیف و تالیف میں ہماتن مصروف رہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ قلم کو، آنکھ مطالعہ کو اور دل غور و فکر کو صرف کھانے کے اوقات میں چھوڑتا تھا۔ اس کی تصانیف ایک اونٹ کے بوجھ سے بھی زیادہ تھیں۔ البیرونی کی کتابوں میں نہایت اہم تاریخی، مذہبی اور علمی مسائل پر تنقید کی کتب بھی ہیں جن کو عربی زبان میں شائع کیا گیا، جبکہ انگریزی زبان میں بھی اس زبان کا ترجمہ 1888 میں شائع ہوا۔ اس طرح کتاب الہند عربی زبان میں 1776 میں شائع ہوئی، جبکہ اس کا انگریزی میں ترجمہ 1888 میں لندن میں شائع ہوا، جبکہ اس کا اردو ترجمہ انجمن ترقی ہند کے زیر اہتمام شائع ہوا۔ قانون مسعودی نامی کتاب کا اصل عربی متن حیدرآباد دکن سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کے دنیا کے اکثر زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ البیرونی کی دیگر اہم تصانیف میں تاریخ خوارزم، تاریخ محمود غزنوی، کتاب تفہیم، کتاب سید نافل طلب اور کتاب دستور شامل ہیں۔ یقیناً علم و فضل میں البیرونی کا اس دور میں کوئی بھی پوری دنیا میں ہم پلہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ واحد ماہیت کے مطالعے کے لیے استرلاب ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ نظام شمسی یعنی ستاروں کو اپنے اپنے محور پر اور سورج کے گرد گردش کا حساب لگایا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جغرافیائی تبدیلیوں کی وجوہات بیان کی گئیں۔ آپ علم جغرافیہ اور دست شناسی کے بھی ماہر تھے۔ البیرونی اکثر اوقات سلطان محمود غزنوی کو مستقبل کے واقعات بتایا کرتے تھے۔ اکائی کی نسبت، تناسب کے قاعدے، جذر نکالنے کا طریقہ اور قبلہ کی سمت تعین کرنے اور جیومیٹری کے بہت سے مسائل آپ کے ہی دریافت کردہ تھے۔ آپ نے زمین کا محیط بھی نکالا۔ البیرونی نے دنیا میں سب سے پہلے علم تقسیم الارض کا آغاز کیا تھا۔ طبیعیات میں آپ نے مایعات کے خواص کا بغور مطالعہ کیا اور بتایا کہ پانی فوارے میں بلندی پر چلا جاتا ہے، نیز یہ کہ پانی کی سطح ہموار کیسے رہتی ہے۔ آپ نے قیمتی پتھروں، زمین کی تہوں، چٹانوں اور معدنیات کی اقسام کا بھی اچھی طرح مطالعہ کیا اور زمین کی عمر بھی حساب لگا کر نکالی تھی۔ اس کے علاوہ البیرونی تاریخ و مذہب کے حوالے سے آنکھیں بند کر کے چلنے کے ہرگز قائل نہیں تھے۔ آپ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ یقیناً آپ کی ذات ادب اور سائنس کا سنگم تھی۔ ایک طرف عربی، فارسی، یونانی اور عبرانی زبانوں کے ماہر تھے۔ آپ نے ہر مذہب کا مطالعہ اس کی مقدس کتاب اور براہ راست اس کی زبان سے کیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے ریاضی کی انتہائی پیچیدہ مسائل سے بھی عام لوگوں کو آگاہ کیا۔ البیرونی میں
اسلامی تعلیمات کی ایک خاص خصوصیت قناعت اس قدر تھی کہ وہ اپنی ضروریات سے زیادہ لینا اپنی توہین خیال کرتے تھے، اور یہی آپ کی فضیلت کا باعث بنا۔ پاکستان میں 1973 میں 26 نومبر 12 دسمبر تک اور 12 دسمبر تک البیرونی کی یاد میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں آپ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آپ اس عظیم مسلمان سائنس کے لیے آپ کون سا ایک جملہ کہنا پسند کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔